ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ جب کسی عاشق کے سامنے ہوتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے، اپنی بے قراری اور بے چینی کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ مدینہ شریف کی خواہش، مدینہ شریف کی زیارت کی تمنا ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر عاشق کی نظریں یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں سے مدینہ شریف کی زیارت کریں۔ ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ ہم مدینہ شریف جائیں اور وہاں کے ذروں کو چومیں، وہاں کے شہر کو دیکھیں، مدینہ شریف کو قریب سے دیکھیں۔ ہر عاشق یہ چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ قاری نوشاد عالم صاحب ہماری جماعت کے بہت ہی منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں، جنہیں یقینی طور پر ہر شخص پسند کرتا ہے۔ نعت کا جو صحیح معنوں میں لہجہ ہونا چاہیے وہ قاری نوشاد عالم صاحب کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ ان کی آواز کو سلامت رکھے، ان کے لہجے کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ محبت اور خلوص کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب قاری نوشاد عالم صاحب کے بہت اچھے اشعار سے مستفیض ہونے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا منبر شریف پر شاعر اسلام، شاعر اعظم ہندوستان جناب محترم اشہر عزیزی صاحب مبارک پوری کی آمد ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سارے شعراء کرام منبر شریف پر جلوہ افروز ہو جائیں گے۔ ہماری جماعت کا ایک بہت اچھا خطیب نوجوان، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محترم دستگیر صاحب قبلہ موجود ہیں، جن کے خطاب کو تھوڑی دیر آپ لوگوں کو سماعت کرنا ہے۔ پھر شعراء کرام ہوں گے۔ آج کے اس جلسے میں مقرری خصوصی مقرر کی حیثیت سے جس خطیب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ خطیب عالمی شہرتوں کا مالک ہے، خطیب اعظم ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ مراد آبادی تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ منبر شریف پر رونق افروز ہوں گے اور اپنے خطاب سے ہم تمامی حضرات کو نوازیں گے۔ قاری نوشاد عالم صاحب مدینہ شریف کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے دل میں یہ محسوس کر رہے تھے، دل ہی دل میں یہ دعائیں کر رہے تھے کہ ہم مدینہ شریف کی زیارت کر لیں، مدینہ شریف کو قریب سے دیکھیں۔ ہر عاشق کا دل یہی چاہتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی۔ متوجہ رہیں، تھوڑی دیر متوجہ رہیں، آپ لوگوں کو لمبا سفر کرنا ہے۔ اپنی توجہ کو پورے طور پر حاضر رکھیں گے تو اسی طرح سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس جلسے میں آنے کے بعد وہی انسان مفید ثابت ہوتا ہے، اسی انسان کی آمد، اسی انسان کی شرکت مفید ثابت ہوتی ہے جو اپنی توجہ کو پورے طور پر حاضر رکھتا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں، دیکھ بھال کے چلے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک شرابی چھت سے نیچے گرا، فوراً لوگ آ کر کے جمع ہو گئے، پوچھنے لگے بھائی کیا ہوا؟ وہ شرابی کہنے لگا پتہ نہیں، میں بھی ابھی اوپر سے نیچے آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ بہت سے لوگ آ کر کے چلے جاتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ جلسے میں کیا ہوا، کس نے کلام اچھا پڑھا، کس کی تقریر اچھی ہوئی، وہ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ وہ جلسہ دیکھنے آتے ہیں، جلسہ سننے نہیں آتے ہیں۔ جو سننے آتے ہیں وہ اپنے دل و دماغ میں پورے جلسے کو کینچ کر کے لے جاتے ہیں، اخذ کر کے لے جاتے ہیں، وہی خوش قسمت ہوتے ہیں، انہی کی شرکت کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ آپ محبت اور خلوص کے ساتھ اپنی غلامی اور گداگری کا جو ثبوت پیش کر رہے ہیں قابل تعریف ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مدینہ شریف کا ذکر ہو رہا تھا، آپ لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ ایک شعر سنیں، ایک شاعر کہتا ہے مدینہ شریف کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں، جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ اسی ردیف و قافیے میں، اسی زمین میں شکیل عارفی نے ایک شعر کہا کہ حوریں اپنے آنچل کے جیسے خیمے ڈالے ہوں، حوریں اپنے آنچل کے جیسے خیمے ڈالے ہوں، ایسے ہیں ستونوں کی چھتریاں مدینے میں۔ حوریں اپنے آنچل کے جیسے خیمے ڈالے ہوں، ایسے ہیں ستونوں کی چھتریاں مدینے میں۔ غزل کے ایک شاعر راحت اندوری نے کبھی کہا تھا کہ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے،
گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں، اگر بتانے پہ آؤں تو ایک صدی ہو جائے۔ گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں، اگر بتانے پہ آؤں تو ایک صدی ہو جائے۔ کانپور سے یاور وارسی نے مدینہ شریف کے تعلق سے کہا، یاور وارسی کہتے ہیں کہ جو وہ نظر تیرگی ساتھ میرے جب کبھی چل پڑتی ہے، روشنی ان کے خیالوں سے نکل پڑتی ہے، وہ نظر جس کو کسی حسن کا احساس نہ ہو، دیکھ کر حسن مدینے کا اچھل پڑتی ہے۔ وہ نظر جس کو کسی حسن کا احساس نہ ہو، دیکھ کر حسن مدینے کا اچھل پڑتی ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کا خطاب خطیب نوجوان، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا دستگیر صاحب قبلہ کی زبانی تھوڑی دیر کے خطاب کو سماعت کر لیں، انشاءاللہ بہت اچھا خطاب ہوگا، یادگار خطاب ہوگا، تاریخی خطاب ہوگا۔ مختصر سے وقت میں جب کسی اچھے مقرر کو بلایا جاتا ہے، تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے، تو وہ پوری کوشش اور پوری قوت، پوری توانائی اپنے اس مختصر سے وقت میں لگا دیتا ہے۔ انشاءاللہ بڑا تاریخی خطاب ہوگا۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا دستگیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے تمام سامعین کو نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عجیب بحر ہے دنیا گوہر مدینہ ہے، اما کی جا نہیں کوئی مگر مدینہ ہے۔ میرے خطیب میں تقریر پھر سنوں گا تیری، ابھی ادھر مجھے لے چل جدھر مدینہ ہے۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ بارگاہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم۔ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، صفحے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے، صفحے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ اللہ۔ کوہ تاریخ پہ نہ اب طارق ذیشاں ہی رہا، کوہ تاریخ پہ نہ اب طارق ذیشاں ہی رہا، اندلس کا نہ وہ موسیٰ سا نگہباں ہی رہا، کوئی محمود سا غزنی میں مسلمان نہ رہا، ہند میں ٹیپو سا آزادی کا خواہاں نہ رہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، آج کی مختصر تقریر، اس میں ہم آپ کے سامنے صرف دو باتیں جن کو پیغام کی شکل میں آپ اپنے دل کے نہا خانے کے اندر رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہی دو چیزیں ہماری دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنیں گی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ آج مسلمان کن حالات سے گزر رہا ہے، دور حاضر کے اعتبار سے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، مسلمان کن پستیوں سے گزر رہا ہے۔ آج کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر تمہارے خون کے ساتھ ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو؟ آج کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر تمہارے بچوں کو نیزے کی انیوں پر اچھال کر فضائے آسمانی میں نہ پھینکا جا رہا ہو؟ آج کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر تمہاری بیٹیوں کی عصمتوں کو تار تار نہ کیا جا رہا ہو؟ چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ الجزائر ہو،
چاہے وہ کشمیر کی لالازار وادیاں ہو، چاہے وہ ہندوستان کا میدان ہو، آپ جس طرف دیکھیں ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار ہے، ہر طرف مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان تو بہت عزت دار تھا، مسلمان تو وہ تھا جدھر نکل جاتا تھا کفر کے کلیجے دہل جاتے تھے، لا الہ الا اللہ کے جھنڈے گڑ جاتے تھے۔ کیا زمین بدل گئی ہے؟ کیا آسمان بدل گیا ہے؟ کیا سورج بدل گیا ہے؟ کیا ستارے بدل گئے ہیں؟ کیا یہ چاند کی چاندنی بدل گئی ہے؟ کیا پھولوں کی خوشبو بدل گئی ہے؟ کیا سمندر کی طغیانی بدلی ہوئی ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہ آسمان بدلا ہے، نہ زمین بدلی ہے، نہ سورج بدلا ہے، نہ ستارے بدلے ہیں، بدلا ہے تو صرف مسلمان بدلا ہے۔ جب تک کہ مسلمان نبی کے طریقے پہ عمل کرتا تھا، دنیا کے پردے پہ حکمرانی کرتا تھا، جب سے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی پہ اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے۔ شہید شاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمیں کیا کرنا ہے ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اپنے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہی مدار ایمان ہے، حضور کی محبت ہی مدار نجات ہے۔ جب تک مسلمانوں کے دل کے اندر سچی حضور سے محبت تھی، اطاعت کا جذبہ تھا، محبت رسول کے جذبات دلوں کے اندر نقش تھے، دنیا کے جس میدان میں گئے اپنی عصمت کے، اپنی کامیابی کے، اپنی کامرانی کے علم نصب کیے۔ جب سے یہ چراغ بجھنے لگے، محبت رسول مدھم پڑنے لگی، آج دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف ہیں۔ کیسی محبت ہونا چاہیے؟ آؤ مدینہ شریف کی سرزمین پر چلتے گئے، صحابہ کیسے محبت کرتے تھے، حضور سے کیسا عشق کرتے تھے۔ میرے آقا نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، آج میں مسجد نبوی کے اندر تقریر فرماؤں گا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ہریرہ نے حضور کا یہ جملہ سنا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میں جاؤں گا آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضور آپ اپنی جوتیاں، آپ اپنے نالین مبارک مجھے عطا فرما دے تاکہ بطور سند میں مدینے کے لوگوں کو دکھاؤں۔ اے لوگوں سنو، تم کو تاجدار کائنات بلا رکھے ہیں، تم کو تاہو یاسین بلا رکھے ہیں، تم کو اللہ کے پیارے رسول بلا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھ لیا، سر پہ رکھنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں، اعلان کرتے پھرتے ہیں، اے مدینے کے رہنے والوں سنو، تم کو آقا بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو ہریرہ کے اس اعلان کو سنا، لوگوں کی بھیڑ مسجد نبوی کی طرف جا رہی ہے، لوگوں کا چمبے غفیر ہے، سارے کے سارے لوگ مسجد میں حضور کا خطاب سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تقریر فرمائی، تقریر شروع کی۔ آپ نے جب اپنی تقریر کے بیچ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا مسجد کا ماحول منتشر ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، جس سے ماحول میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ جو لوگ بعد میں آ رہے تھے وہ آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور نے موقع کی نزاکت کو دیکھا، ارشاد فرمایا جس کو جہاں پر جگہ ملے وہ وہیں پر بیٹھ جائے۔ جب حضور یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی ہے، ان کا ایک قدم مسجد کے اندر ہے، دوسرا قدم مسجد کے باہر ہے، ان کے کانوں میں جملہ ٹکرایا سرکار کا، جس کو جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے۔ اب محبت اور عشق جواب دیتا ہے، اے رسول اللہ کے مقدس صحابی، اگر تم ایک قدم بھی اپنا آگے بڑھا رہے ہو تو حضور کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کا ارشاد ہے جس کو جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے۔ وہ صحابی رسول مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد کے باہر ہے۔ حضور نے تقریر فرمائی ہے، تقریر کے بعد دعا ہوئی ہے، دعا سے فراغت کے بعد سارے لوگ اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول اللہ کے مقدس صحابی، حضور نے تم کو اپنی تقریر سننے کے لیے بلایا تھا، تقریر بھی ہو چکی ہے، دعا بھی
भी हो चुकी है, सारे लोग अपने घरों की जानिब जा रहे हैं, तुम मस्जिद के दरवाजे से क्यों नहीं उठते हो? कहने लगे, ऐ उमर, डरता जरूर तुमसे हूँ, खौफ जरूर तुम्हारा सीने में है, लेकिन आज उठूंगा तुम्हारे कहने से भी नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते, या रसूलल्लाह, आपका एक दीवाना मस्जिद के दरवाजे पर बैठा हुआ है। हुजूर तकरीर सुनने के बाद सारे लोग अपने घरों की जानिब जा चुके हैं, लेकिन वो मस्ताना, वो दीवाना मस्जिद के दरवाजे से उठने का नाम नहीं ले रहा है। हुजूर पहुंचते हैं, ऐ मेरे सहाबी, मैंने तकरीर सुनने के लिए बुलाया था, तकरीर भी हो चुकी है, दुआ भी हो चुकी है, सारे लोग अपने घर की जानिब जा चुके हैं, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? अब जज्बात, इश्क के जज्बात आंखों से जारी हो जाते हैं, आंसू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं मस्जिद के अंदर आ रहा था, आप जुमला इरशाद फरमा रहे थे, जिसको जहां पर जगह मिले वो वहीं पर बैठ जाए। हुजूर मेरी मोहब्बत कह रही थी, अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो ये हुजूर के हुक्म की नाफरमानी हो जाएगी। हुजूर मस्जिद के दरवाजे पर बैठा तो आपके हुक्म से हूँ, अब उमर कह रहे हैं चले जाओ, अब दूसरे सहाबा कह रहे हैं चले जाओ, हुजूर जब बैठा आपके हुक्म से हूँ तो उठूंगा भी आपके हुक्म से। जब आप कहेंगे तो मैं मस्जिद नबवी का दरवाजा छोड़ के जाऊंगा। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जब अपने उस सहाबी के इस जज्बे इताअत को देखा, जज्बे मोहब्बत को देखा, जज्बे उल्फत को देखा, कहा उस्मान तुम भी इधर आओ, कहा अबू बकर तुम भी इधर आओ, उबैदा तुम भी इधर आओ, ऐ उमर तुम भी इधर आओ। सुनो, जब तक तुम्हारे सीनों में मेरे सहाबी जैसा जज्बे मोहब्बत रहेगा, दुनिया की कोई कौम तुम्हें मिटा नहीं सकती है। और जिस दिन तुम्हारे दिलों से ये मोहब्बत निकल जाएगी तो कभी बर्मा जैसा मंजर होगा, कभी फिलिस्तीन जैसी सरजमीन होगी। ऐ मुसलमानों, हमने इश्क़ रसूल के दर्स को भुला दिया है, हमने मोहब्बत रसूल के जज्बात को अपने दिलों से निकाल दिया है। अगर मोहब्बत सच्ची होती तो हमारे चेहरे सजे होते, अगर मोहब्बत रसूल होती तो हम नमाज़ी होते, अगर मोहब्बत रसूल होती तो जो हुजूर का पैगाम है, जो हुजूर की जिंदगी है, जो हुजूर की सीरत है, उन नुकुशाए मोहब्बता पर हम अमल करके अपनी जिंदगी को उस्तवार करते। आका ने फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहू अजरो में ते शहीद। जब उम्मत में फसाद पड़ जाए, जब हालात फिकरगू हो जाए, जब लोग नफ्सा नफ्सी का शिकार हो जाए, जब दिल तंग हो जाए, जब मारा काटी की नौबत आ गई हो, जब दिलफते दिलों से रुखसत हो चुकी हो, जब दिलों के अंदर हसद पैदा हो जाए, हालात मुंतशिर हो, हालात खराब हो, ऐसे वक्त में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत पे अमल किया, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ऐ मुसलमानों, हम हुजूर की सुन्नत पर अमल करें। दूसरा पैगाम, पहला पैगाम ये अपने दिलों के अंदर इश्क़ रसूल की शमा जलाएं। दूसरा पैगाम ये है अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, नमाजों का शौक पैदा करें, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करें। ये ताल्लुक बिल्लाह हमारे काम आएगा, इसी की बरकतों से हमारा माहौल रोशन होगा, हमारे घरों का माहौल रोशन होगा। हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर की जिंदगी से के 3 वाक़यात ऐसे देखे जिन्होंने मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी। वो पहला वाक़या ये बताते हैं कि मैं हुजूर के साथ जा रहा था, जंगल में जा रहा था, कहीं दूर दराज तक साए का इंतजाम नहीं था, हुजूर को क़ज़ाए हाजत की जरूरत थी। आका ने 2 दरख्तों की तरफ इशारा किया, वो अपनी जड़ से उखड़ के आते हैं और हुजूर के लिए आड़ बन जाते हैं, आप क़ज़ाए हाजत फरमाते हैं। पहला वाक़या ये है जिसने मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा की। दूसरा वाक़या ये है, मैं सफर पे जा रहा था, शिद्दत प्यास से मेरी ज़बान में कांटे पड़ चुके थे। मैंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी चाहिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अकील, ये जो तुम पहाड़ी देख रहे हो, ये जो तुम पहाड़ देख रहे हो, जाओ इस पहाड़ पर एक पत्थर है, उस पत्थर से पानी मांगो, जाओ वहां तुमको पानी मिल जाएगा। हजरत अकील कहते हैं, मैं पानी लेने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ा। जब चढ़ने के बाद वहां पहुंचा तो मैंने पत्थर से कहा, ऐ पत्थर, मुझे प्यास लगी हुई है, शिद्दत प्यास से मेरी ज़बान में कांटे पड़ चुके हैं, तेरे अंदर अगर पानी हो तो तू मुझे सैराब कर दे, तू मुझे पानी दे दे। पत्थर से आवाज आती है, ऐ अकील तुम मुझसे पानी मांगते हो, सुनो,
جس دن سے اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، میں برابر رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جس پتھر کو جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا ہے میں وہی پتھر نہ ہوں، وہ پتھر نہ ہو جاؤں۔ وہ پتھر اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اس کے اندر پانی خشک ہو گیا ہے، حالانکہ قرآن کے اندر انسان کو جہنم کا ایندھن پہلے قرار دیا گیا ہے، بعد میں پتھر کو قرار دیا گیا ہے۔ پتھر نے جب اس آیت کو سنا تو وہ رو رہا ہے۔ آج ہمیں رونا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، آج کے اس جلسے کے صدر محترم پیکر اخلاص و محبت خلیفہ حضور تحسین ملت حضرت حافظ و قاری محترم احسان نوری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، ممبر شریف پر رونق مفروز ہو چکے ہیں۔ میں استقبال درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں ان دو واقعات نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ تیسرا واقعہ اپنی زندگی کا بیان کرتے ہیں، میں رسول کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک اونٹ سرکار کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا، آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس نے اپنے سر کو رکھ دیا کہ پیچھے سے اس کا مالک بھی آ رہا ہے۔ مالک آیا، حضور نے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اس کا نہر کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تم اس کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو، کیوں اس کا نہر کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کے چارے کا انتظام کرتا ہوں، میں اس کو پانی بھی پلاتا ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، لیکن یہ میرا ایسا اونٹ ہے جب میں اس پر بوجھ لاتا ہوں، جب میں اس پر وزن رکھتا ہوں تو یہ بوجھ کو الٹ دیتا ہے، یہ بوجھ کو پلٹ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا نہر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس اونٹ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے اونٹ کیا تیرا مالک ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا تیرا مالک صحیح کہہ رہا ہے؟ اونٹ عرض کرتا ہے ہاں ہاں یا رسول اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میرے اوپر بوجھ رکھتا ہے، اصل بات یہ ہے یہ میرے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، مجھے چارہ بھی دیتا ہے، میرے لیے پانی کا بھی انتظام کرتا ہے، لیکن جب یہ بوجھ لاتا ہے میں اس کے بوجھ کو الٹ دیتا ہوں، میں اس کے بوجھ کو پلٹ دیتا ہوں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے یا رسول اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قبیلے سے یہ تعلق رکھتا ہے، جس خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے، اس کا پورا قبیلہ فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کا پورا قبیلہ ظہر کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کا پورا قبیلہ عصر کی نماز بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے، لیکن جب عشاء کا وقت آتا ہے پورا قبیلہ خواب خرگوش کا شکار ہو جاتا ہے، یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے لیکن اس کا بھی تو مالک ہے، اس کا بھی ایک پروردگار ہے، اس کو بھی پالنے والا ہے، اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ یہ میری نافرمان، میں اس کی نافرمانی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اپنے رب کا نافرمان ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ سے یہ وعدہ کرے کہ آج سے جتنا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر فریضہ عائد کیا ہے یہ سارے فریضوں کو سر انجام دے گا تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جتنا بوجھ میرے سر پر لا دے گا، میری پیٹھ پر لا دے گا، میں کبھی بھی اس کے بوجھ کو پلٹوں گا نہیں، اس کے بوجھ کو واپس نہیں کروں گا۔ محترم حضرات ہماری بدعمالیوں کے سبب، ہمارے بدعمالیوں کے سبب، ہماری بد کرداریوں کے سبب ہمارے لیے جانور بھی بددعا کرتے ہیں، اس لیے اے مسلمانوں زندگی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ اور حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنکا غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، جس طریقے سے مسافر کے لیے کوئی منزل لگی ہوتی ہے، آج وہ یہاں ہے کل اس کو یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں تم رہو، آج تم یہاں پر ہو کل تمہیں
जहां को खैर आबाद कहना है। अक्लमंद इंसान वही है जो दुनिया के अंदर अपनी आखिरत की तैयारी कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद कर ले, आखिरत के लिए अच्छे अच्छे काम कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबों के दिलों में अपना खौफ और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पा फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग पा जाता रहूं गुलशन तेरा आबाद रहे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में गए, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।